بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق نمبر 7 پودے۔ جی پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو پھل اور سبزیاں آپ کھاتے ہیں اور سردیوں میں یہ جو آپ بادام، چلغوزے، پستہ آپ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ رات کو آپ جب جس بیڈ پہ سوتے ہیں اور دن میں جس کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، یہ بیڈ اور کرسی کس چیز سے بنتی؟ اب ذرا آپ اپنی کتاب کو کھولیں اور سبق نمبر 7 کے پہلے صفحے کو غور سے دیکھیں۔ کیا آپ پودوں سے حاصل ہونے والی اشیاء کے نام بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ پودے کے مختلف حصوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ آؤ سیکھیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پودے جاندار ہوتے ہیں اور صرف یہی وہ جاندار ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں۔ یہ خوراک نہ صرف پودے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ دوسرے جانداروں کی خوراک کا بھی باعث بنتے ہیں۔ جس طرح آپ اور میں پودوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جانور بھی کس چیز پر زندہ ہیں؟ وہ بھی پودوں ہی پر زندہ ہیں۔ جس طرح آپ اور میں پودوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اس طرح بہت سے جانور بھی پودوں ہی کے سہارے زندہ ہیں۔ پیارے بچوں، جس طرح ہمارے جسم کے مختلف حصے ہیں، جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، ناک ہے، آپ کا منہ ہے، آپ کا پیٹ ہے، پاؤں ہے، اسی طرح پودے کے بھی مختلف حصے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ پودے کے مختلف حصے کون سے ہیں اور یہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پودے کے حصے۔ پودا بہت سارے مختلف حصوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، جیسے پودے کے بنیادی حصے جڑ، تنا، پتے، پھول اور پھل ہیں۔ ہر حصہ پودے کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا تصویر میں نظر آنے والے پودے کو دیکھیں اور اس کے حصے پہچانیں۔ یہ ہے پتا اور یہ ہے پھول، یہ ہے پھل، یہ تنا ہے اور یہ جڑیں ہیں۔ آئے پودوں کے مختلف حصوں کے افعال کی وضاحت کریں۔ جڑیں زمین سے پانی اور نمکیات جذب کرتی ہیں۔ یہ پودے کو زمین میں بالکل سیدھا کھڑے ہونے میں مدد کرتی ہیں۔ تنا جڑوں سے پانی اور نمکیات پودے کے دوسرے حصوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ بھی پودے کو زمین سے باہر کھڑا ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پتوں کو پودے کی خوراک تیار کرنے کی فیکٹری کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پودے کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں جو بعد میں پودے کے مختلف حصوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ پھول، یہ پودے کا بہت ہی خوبصورت حصہ ہوتا ہے جو اس کی افزائش میں مدد دیتا ہے۔ مثلاً وہ عمل جس میں جاندار اپنے ہی جیسے جانداروں کو پیدا کرتے ہیں۔ پھل میں بیج ہوتے ہیں جو نشو و نما پا کر نئے پودے بناتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ پودے کے اہم حصے کون سے ہیں اور یہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ موسمیاتی تبدیلی میں پودوں کی اہمیت۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں، لیکن دنیا کے نباتات کے بڑے حصوں کو انسانی ضروریات کے لیے ختم کرنے سے ماحولیاتی تبدیلی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی CO2 کی بڑی وجہ ہے۔ پودوں کی اقسام۔ کچھ پودوں کے پھول ہوتے ہیں اور کچھ کے نہیں ہوتے۔ پودوں کو پھولوں بنانے والے تولیدی یا غیر پھولوں والے غیر تولیدی گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بغیر پھولوں والے پودے۔ بغیر پھولوں والے پودوں پر پھول نہیں ہوتے، یہ زمین پر پائے جانے والے بہت قدیم پودوں میں شمار ہوتے ہیں، مثلاً فرن، موسس اور کونیفرز بغیر پھولوں والے پودوں کی مثالیں ہیں۔ پھولوں والے پودے۔ پھولوں والے پودے میں پھول پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں جن کے اندر بیج ہوتے ہیں۔ للی، سورج مکھی، گلاب، گل داؤدی اور ٹیولپ پھولوں والے پودوں کی مثالیں ہیں۔ آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ انسانوں اور جانوروں کی طرح پودے بھی جاندار ہوتے ہیں۔ یہ کئی طریقوں سے ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں۔ پودوں کے استعمالات درج ذیل ہیں۔ پودوں کے استعمالات۔ پودے آکسیجن بناتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ فرنیچر جیسے کرسیاں، میز، ڈیسک، حتیٰ کہ چھری، کانٹے اور چمچے وغیرہ بھی درختوں سے حاصل کی ہوئی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں۔ پودے ہمیں ریشہ مہیا کرتے ہیں جن کو ہم کپڑے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ریشہ کپاس اور پٹسن سے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ ریشوں کو رسیاں، ڈوریاں، جال اور بستے بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
پودے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیاں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہلدی پاؤڈر جو ایک طبی جڑی بوٹی ہے کا استعمال صدیوں سے جلد کی بیماریوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ پودے بہت سے انسانوں اور جانوروں کو پناہ بھی مہیا کرتے ہیں۔ لوگ درخت کے تنے استعمال کر کے جھونپڑیاں بناتے ہیں۔ کچھ لکڑی کے فرش بھی درختوں کے تنے سے بنائے جاتے ہیں۔ کار پالش کرنے والی موم درخت کے پتوں کو خشک کر کے اور کوٹ کر بنائی جاتی ہے۔ مہندی کے درخت کے پتوں کو ہزاروں سال سے بال رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پودے ہمیں مختلف اقسام کے خوراک مہیا کرتے ہیں، جیسے پھل اور سبزیاں وغیرہ۔ بہت سے پودے پتے، جڑیں، تنے اور پھولوں سے بنے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ پودوں کے تمام حصے کھائے جاتے ہیں، جن کی مندرجہ ذیل وضاحت دی گئی ہے۔ کھانے والے پتے۔ ہم سلاد کے پتے، پالک، دھنیا اور بند گوبھی کھاتے ہیں، جو حقیقتاً پودے کے پتے ہوتے ہیں۔ پودے مختلف اشکال اور اجسام کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر چھوٹے درختوں کے پتے گول اور چپٹے کناروں کے ہوتے ہیں، جبکہ لمبے درختوں کے پتے باریک ہوتے ہیں۔ کچھ پودے سادہ پتوں یا مرکب پتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سادہ پتے ایک پتے پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ مرکب پتے بہت ساری پتیوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پالک کا ایک بڑا پتا ہوتا ہے۔ دھنیے کا پتا مرکب ہوتا ہے۔ کیا آپ نے سادہ پتے اور مرکب پتے دیکھ رکھے ہیں؟ اور کیا آپ سلاد کے پتے، پالک، دھنیا اور بند گوبھی کھاتے ہیں؟ پیارے بچوں، کیا آپ پیاز، گاجریں کھاتے ہیں؟ یہ جو پیاز اور گاجریں ہیں، یہ پودوں کی جڑیں ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کون سے پودوں کی جڑیں ہم کھاتے ہیں۔ جڑیں جو ہم کھاتے ہیں، بہت سے پودوں کی جڑیں زمین کے اندر بڑھتی ہیں اور کافی مقدار میں زمین سے نمکیات جذب کر لیتی ہیں۔ شلجم، گاجریں، مولیاں اور پیاز جڑوں کی عام مثالیں ہیں جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ تنا جو ہم کھاتے ہیں، تنوں کو بھی کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اجوائن، ہلدی اور ادرک وغیرہ۔ پھل جو ہم کھاتے ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں مختلف اقسام کے پھل کھاتے ہیں۔ کچھ بیج کھانے کے قابل ہوتے ہیں، جیسے چنا اور گندم کے بیج۔ تمام پھلوں میں ایک جیسی تعداد میں بیج نہیں پائے جاتے۔ کچھ بیج بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور کم مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور کچھ بیج چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ خوبانی کے اندر ایک بڑا بیج ہوتا ہے، سیب کے اندر چند چھوٹے بیج ہوتے ہیں، تربوز کے اندر بہت سارے چھوٹے بیج ہوتے ہیں۔ تمام پودے بیج سے نشوونما نہیں پاتے، کیونکہ کچھ پودے تنوں اور کچھ جڑوں سے بڑھتے ہیں۔ تنے سے بڑھنے والے پودے: بیگونا، منی پلانٹ، بونسائی کا پودا۔ جڑوں سے بڑھنے والے پودے: مولی، شکرکندی، چقندر۔ اکثر پودے بیج سے اگتے ہیں۔ پودوں کو زندہ رہنے اور نشوونما پانے کے لیے ہوا، پانی، سورج کی روشنی اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی میں پودوں کا کردار۔ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنے میں پودے مدد دیتے ہیں۔ یہ ہوا کو صاف رکھتے ہیں اور موسم کو خوشگوار اور ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یقیناً یہ سبق پڑھ کر آپ کو پودوں کی اہمیت کا احساس ہو گیا ہوگا، اور اب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ بھی پودے لگائیں گے، اور جو پودے آپ اگائیں گے نہ صرف آپ ان کا خیال رکھیں گے، بلکہ اپنے ارد گرد پائے جانے والے پودوں کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔